السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری اس ادنا سی کاوش کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز بناتے رہتے ہیں۔ سامعین گرامی، ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں جن کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے، جیسے کہ یہ بات ابن قیم رحمہ اللہ نے صراحت کے ساتھ بیان کی ہے۔ ان معجزات میں سے کچھ رونما ہو کر ختم ہو چکے ہیں اور کچھ جب تک اللہ چاہے گا باقی رہیں گے۔ ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے اور وہ نبی علیہ السلام کی نبوت پر سب سے بڑی دلیل بھی ہے، اور وہ قرآن کریم ہے جس کی آیات ہمیشہ باقی رہیں گی۔ ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا تغیر واقع نہیں ہوگا۔ قرآن مجید خود کئی اعتبار سے معجزہ ہے، مثلا الفاظ کے اعتبار سے، چنانچہ اللہ تعالی نے عرب کے فصیح ترین لوگوں کو اس جیسی کوئی ایک صورت لانے کا چیلنج کیا، لیکن وہ ایک صورت بھی نہیں لا سکے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بیان کی گئی مستقبل کی خبریں بھی اسی طرح واقعہ ہوئی جیسے کہ قرآن نے بتلائی تھی۔ مثال کے طور پر رومیوں کے مغلوب ہونے کے بعد اللہ تعالی نے ان کے غالب آنے کی خبر دے دی، اور یہ واقعہ بالکل اسی طرح وقوع پذیر ہو گیا جس طرح کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن مجید میں بتا دیا تھا۔ قرآن کریم اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے کہ اس میں دیے جانے والے احکامات محکم ہے۔ پوری بشریت مل کر بھی ایسے قوانین نہیں بنا سکتی۔ قرآن کریم اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے کہ اس میں علوم و اخبار کے ساتھ ساتھ اس کائنات کے راز بھی ذکر کیے گئے ہیں، اور جدید علوم ان رازوں کو دن بدن فاش اور سب کے لیے عیاں کر رہا ہے۔ جبکہ ایسے معجزات جو رونما ہونے کے بعد ختم بھی ہو چکے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے چند مشہور ترین یہ ہے۔ پہلے نمبر پر اسراء اور معراج کا معجزہ۔ قرآن کریم نے اسراء کا ذکر بالکل صراحت کے ساتھ کیا ہے، جبکہ معراج کے بارے میں اشارہ ہی کیا ہے، لیکن بہت سی احادیث میں معراج کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے اور احادیث مبارکہ میں متواتر حد تک اس معجزے کا ذکر ملتا ہے، جیسے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور علماء کرام کا اس بارے میں اجماع ہے۔ تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑے ہوئے توڑے سے کانے میں اتنا اضافہ ہو جانا کہ پورا لشکر ہی اس سے سیر ہو جاتا ہے اور پھر بھی کانا بچ جاتا ہے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری و مسلم سمیت دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کا بہنا اور تھوڑا سا پانی اتنا زیادہ ہو جانا کہ پورا لشکر اس سے پانی پی کر سیر ہو جاتا ہے اور وضو بھی بنا لیتا ہے۔ اس بارے میں بھی احادیث مبارکہ صحیحین میں موجود ہے۔ پانچویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مستقبل کی پیشنگوئی، اور پھر وہ چیزیں اسی طرح رونما ہوئی۔ آج بھی ہم کچھ باتیں اسی طرح ہوتی دیکھ رہے ہیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی۔ چھٹے نمبر پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر بنوایا اور کھجور کے تنے کو چھوڑ دیا تو وہ آپ کے فراق میں رونے لگا۔ اس بارے میں حدیث
صحیح بخاری میں موجود ہے۔ 7ویں نمبر پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو پتھر آپ کو سلام کیا کرتا تھا، اس بارے میں حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ 8ویں نمبر پر بیماروں کی شفا یابی، اس بارے میں بھی بخاری و مسلم سمیت دیگر کتب حدیث میں احادیث پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کیسے علم ہوگا کہ آپ اللہ تعالی کے نبی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کھجور کے اس درخت پر لگے ہوئے اس کے گچھے کو بلاؤں تو کیا تو گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا تو وہ درخت سے اترنے لگا، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، واپس چلے جاؤ، تو وہ واپس چلا گیا۔ اس اعرابی نے نباتات کی محبت و اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منظر دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، میرے قریب ہو جاؤ۔ پھر میرے سر اور داڑھی مبارک پر اپنا دست مبارک پھیرا اور دعا فرمائی، الہی اسے زینت بخش اور اس کے حسن و جمال کو دوام عطا فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی، لیکن ان کے سر اور داڑھی کے چند بال ہی سفید ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ صاف اور روشن رہا اور تا دم آخر ایک ذرا بر شکن بھی چہرے پر نمودار نہ ہوئی۔ اسی طرح ایک دفعہ مکہ کی ویران گھاٹی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکانہ بن عبد یزید، جو کہ قریش کا ایک بہت طاقتور پہلوان تھا اور قریش میں اس سے بڑا کوئی پہلوان نہ تھا، سے سامنا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ مجھے کشتی میں ہرا دیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ آپ نے اسے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ کشتی میں پچھاڑ دیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ نے مجھے پچھاڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے اس سے بھی عجیب و غریب چیز پیش کروں گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اپنی روش بدلو اور میری پیروی اختیار کرو۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس درخت کو اپنے پاس بلاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو حکم دیا اور وہ درخت اپنی جگہ سے چل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس کے بعد آپ نے اسے حکم دیا کہ واپس جاؤ، تو وہ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اسی طرح حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ میدان احد میں بڑی بے جگری سے لڑے اور اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ میدان احد میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ زخمی ہو گئی اور اس کی پتلی نکل کر ان کے گال پر لٹکنے لگی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ پتلی واپس آنکھ میں رکھ دی تو وہ آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ آنکھ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ تیز نگاہ والی اور بہتر تھی۔ تو ناظرین گرامی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں۔ تمام معجزات کو ان سطور میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اختیار کرنے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق بنائے، آمین۔ تو ناظرین گرامی، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ آپ کے دوست بھی ان ویڈیو سے استفادہ کر سکے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔